ایک لفظ آیا ہے ڈکشنری میں پچھلے کوئی 5-7 سال پہلے 2016-17 میں آیا تھا جس کو کہتے ہیں پوسٹ ٹروتھ. کہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے اس کو معاف کر کے استعمال کر کے آپ کو اس جگہ پہ لے جایا جا رہا ہے کہ جہاں آپ اس پوسٹ ٹروتھ کو بلیو کرتے ہیں. سب سے پہلی چیز ہے کہ ہم نے یہ انڈرسٹینڈ کرنی ہے کہ وی آر سلیوز آف الگوریدم. ٹھیک ہے. اور الگوریدم کیا چاہتا ہے؟ الگوریدم چاہتا ہے کہ مونیٹائز کی جائے انفارمیشن کو نہیں، ڈس انفارمیشن کو. جو سچ ہے نا وہ بورنگ ہوتا ہے. سچ نوئنسڈ ہوتا ہے، کمپلیکس ہوتا ہے، اس کو ہضم کرنا مشکل ہوتا ہے. سچ کو کنزیوم کرنا اٹ از اے ویری بورنگ ایکٹیویٹی. بیوقوف بنانے کا پورا ایک نظام. ایگزیکٹلی ایسے. اور بیوقوف بن کون رہا ہے؟ ہم لوگ بن رہے ہیں. ہماری نئی نسل بن رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان صبوح سید اور آپ سب کو ڈیجیٹل ڈیبیٹ کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. آپ سب جانتے ہیں کہ ہم سب ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں جہاں معلومات پہلے سے زیادہ تیزی کے ساتھ سفر کر رہی ہیں، لیکن اس تیزی سے بڑھتی ہوئی معلومات میں جو سب سے بڑا پرابلم ہمیں پیش آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو انڈرسٹینڈنگ ہے، ہماری جو تفہیم ہے، سمجھنے کی صلاحیت ہے، وہ کم ہوتی جا رہی ہے. ہم ہر روز سرخیاں دیکھتے ہیں، ہم ویڈیوز دیکھتے ہیں، ہم ریلز دیکھتے ہیں یوٹیوب پر، انسٹا پہ، ٹویٹر پر، لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ساری چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں اس کی جو تشریح ہے وہ جو ہے وہ ہمارے سامنے ایک بڑا پرابلم کریٹ کر رہی ہے. اچھا، یہ جو معلومات ہم ساری دیکھ رہے ہیں ان میں سے کچھ معلومات درست ہوتی ہیں، کچھ گمراہ کن ہوتی ہیں اور کچھ معلومات ایسی ہیں کہ جو جان بوجھ کر اس طریقے سے تیار کی جاتی ہیں تاکہ آپ کے دماغوں کو گمراہ کیا جا سکے، آپ کے ذہنوں کو یرغمال بنایا جا سکے. تو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم ان ساری چیزوں کو جانیں کہ جو غلط معلومات ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں، اور یہ جو غلط معلومات ہیں انہیں بڑے آرگنائز طریقے سے تیار کیا جاتا ہے اور ان کا بنیادی مقصد یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں انتشار پیدا کیا جا سکے اور ایسی کیفیت پیدا کیا جا سکے کہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہو جائیں، اپنی حکومتوں کے خلاف کھڑے ہو جائیں، اپنے اداروں کے خلاف کھڑے ہو جائیں اور ایک ایسا ماحول کریٹ کر دیں جہاں پر ٹرسٹ ایک سب سے زیادہ شک کی نظر سے دیکھی جانے والی چیز ہو. تو آج کل آپ بہت سی چیزیں سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں اور آپ سب لوگ بھی سوشل میڈیا پر بڑے ایکٹیو ہیں. تو آج ہم اس بارے میں بات کریں گے کہ یہ جو بریکنگ نیوز کے نام پر اور ایسی مسالہ دار خبروں کے نام پر چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں اور وہ پرابلم کریٹ کرتی ہیں تو وہ یہ کیسے ہمارے سامنے ساری چیزیں کر رہی ہیں. تو آج ہم اس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ خوش قسمتی ہماری کہ دو ایسی شخصیات موجود ہیں کہ جنہوں نے ان موضوعات پر بہت زیادہ کام کیا ہے. ہمارے پہلے مہمان ہیں جناب خورشید احمد ندیم صاحب، ممتاز اردو کالم نگار ہیں. روزنامہ دنیا میں ان کا کالم ہفتے میں 2 بار شائع ہوتا ہے. اس سے پہلے روزنامہ جنگ میں شائع ہوتا تھا. کئی کتابوں کے مصنف ہیں. پاکستان ٹیلی ویژن پر پروگرام کرتے رہے، اس کے علاوہ جیو ٹیلی ویژن پر یہ ایک شو کرتے رہے اور رحمت للعالمین و خاتم النبیین اتھارٹی اس کے آج کل چیئرمین ہیں. بہت شکریہ آپ کا خورشید صاحب، آپ یہاں تشریف لائے. اور ہمارے دوسرے معزز مہمان ہیں جناب ملک وقاص سعید صاحب، جو مصنوعی ذہانت، جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے اور ڈیجیٹل نظام کے ماہر ہیں. وہ اے آئی، ڈیجیٹل مواد اور آن لائن اثر اندازی، یہ جو افیکٹ کر رہی ہوتی ہیں چیزیں، تو ان پر ان کا بہت زیادہ قسم کا کام ہے اور وہ ان سارے موضوع پر ہمارے ساتھ بات کریں گے کہ یہ جو ساری چیزیں ہیں ان کی ساکھ کیا ہے اور انسانی رویوں پر یہ کس طریقے سے عمل کرتی ہے. تو سب سے پہلا سوال جو ہے وہ میرا خورشید ندیم صاحب سے ہے کہ خورشید صاحب یہ بتائیے گا کہ جب ہم لفظ پروپیگنڈا سنتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں عموماً ایک جنگ جیسا ماحول جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے. جنگ کے اشتہارات آنا شروع ہو جاتے ہیں، ویڈیوز اس قسم کی بننا شروع ہو جاتی ہیں اور 24 گھنٹے ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر اسی قسم کی چیزیں جو ہیں وہ چل رہی ہوتی ہیں. تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ جو جنگ کا ماحول ہے وہ سوشل میڈیا پر آ چکا ہے. تو تھوڑا سا یہ بیان کرائیں کہ یہ کیا چیز ہے ساری، اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کریں آپ. پروپیگنڈا کا لفظ خود بتا رہا ہے کہ اس کے اندر کسی چیز کو پروپیگیٹ کرنے کا تصور پایا جاتا ہے. صحیح. آپ کا کوئی نقطہ نظر ہو سکتا ہے، آپ کا کوئی مسلک ہو سکتا ہے، آپ کی کوئی حکمت عملی ہو سکتی ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے. صحیح. تو آپ اس کو پروپیگیٹ کرتے ہیں، اس کو پھیلانا چاہتے ہیں. اس کا تعلق ابلاغیات کے ساتھ ہے، کمیونیکیشن کے ساتھ ہے.
کہ آپ وہ ذرائع جو آپ کو میسر ہیں کسی چیز کو پھیلانے کے، کسی چیز کو دوسروں تک پہنچانے کے، آپ ان کو یوٹیلائز کرتے ہیں تاکہ آپ کا نقطہ نظر، آپ کی رائے، آپ کا موقف دوسروں تک پہنچے اور دوسروں پر اثر انداز ہو۔ ماضی میں ہوتا یہ تھا کہ یہ سارا معاملہ ان دنوں میں ہوتا تھا بطور خاص جب کوئی قوم، کوئی معاشرہ، کوئی ملک کسی خاص کیفیت سے گزر رہا ہے جس میں جنگ بڑی عام رہتی تھی۔ تو آپ کسی دوسرے ملک کے ساتھ حالت جنگ میں ہیں تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا نقطہ نظر پروپگیٹ ہو، آپ کی رائے، آپ کا موقف کو لوگ درست سمجھیں، اس کو آپ لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ اسی طریقے سے بعض کا ملک کے اندر، سوسائٹی کے اندر بھی آپ اپنی بات دوسروں تک پہنچانا چاہتے ہیں، اپنا نقطہ نظر دوسروں تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ یہ مذہب کے بارے میں ہو سکتا ہے، یہ مسلک کے بارے میں ہو سکتا ہے، یہ سیاست پر ہو سکتا ہے، کسی معاملے میں ہو سکتا ہے۔ کوئی سوسائٹی کے اندر کوئی ڈیبیٹ ہو رہی ہے، سوشل ایشوز پر ہو رہی ہے، پولیٹیکل ایشوز پر ہو رہی ہے، تو آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کا نقطہ نظر زیادہ سے زیادہ پروپیگیٹ ہو، لوگوں تک پہنچے۔ تو اصلاً تو یہ لفظ نیوٹرل ہے، اس کے اندر کوئی خاص ٹلٹ نہیں ہے کہ کوئی اچھا موقف ہو یا غلط موقف ہو، یہ بیلانگ کر رہا ہوتا ہے آپ کی اسٹریٹجی کے ساتھ کہ آپ کیا اختیار کرتے ہیں۔ آج کل چونکہ ذرائع ابلاغ کا دور بہت وسیع ہو گیا ہے اور یہ دائرہ آپ جانتے ہیں کہ کہاں تک پہنچ گیا ہے، تو وہ بات جو پہلے آپ لاؤڈ اسپیکر سے کرتے تھے، لوگوں تک پروپیگیٹ کرتے تھے اپنی بات، آپ کوئی ڈھول بجا کے شہر کے اندر منادی کرتے تھے کسی چیز کی، آپ وہ سارا معاملہ آپ کے ایک چھوٹے سے ایک آلے میں آ گیا ہے جو آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ تو یہ تبدیلی جو آئی ہے وہ پروپیگنڈے میں نہیں آئی، ابلاغ کے فلسفے یا فکر میں نہیں آئی، اس کی اسٹریٹجی یا اس کی حکمت عملی یا اس کے ذرائع میں آ گئی ہے جو تبدیل ہو گئی ہیں۔ پہلے جیسے میں عرض کیا کہ ڈھول ایک شہر میں مثلا نئی فلم لگی ہے تو آپ نے اس کو پروپیگیٹ کرنا ہے، تو آپ کیا کرتے تھے کہ ٹانگے کے پیچھے ایک اس کا فلم کا بڑا سا پوسٹر لگاتے تھے اور ایک ڈھولچی اس میں بیٹھ جاتا تھا اور وہ گلی بازاروں میں ٹانگا پھیرتا تھا اور آپ کو معلوم ہو جاتا تھا کہ فلاں سینمے میں فلاں فلم لگی ہے، تو آپ نے گویا اپنا ایک پیغام پروپیگیٹ کیا۔ یہ معاملہ ایک مذہبی حوالے سے دیکھیے تو کسی عالم کو آپ نے مدعو کیا، وہ ایک مسجد میں خطیب کے طور پہ آئے تو آپ نے ایک اشتہار لگایا، دیواروں پر اس کو پھیلا دیا۔ تو یہ ذرائع ہیں جو آپ اپنے نقطہ نظر کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ آج کل آپ سوشل میڈیا سے اس کو زیادہ کام لے رہے ہوتے ہیں۔ تو تبدیلی ذرائع ابلاغ میں آئی ہے، انسان کی ضرورت میں یا اس میں نہیں آئی، لیکن موجودہ دور میں آ کے چونکہ اب کیفیت یہ ہو گئی ہے کہ لوگ مسلسل حالت جنگ میں اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں، ایک ہیجان کی کیفیت ہے۔ اگر آپ انٹرنیشنل لیول پہ دیکھیں گے تو آپ کو ملے گا کہ ضروری نہیں کہ آپ کے میدان جنگ اس طرح سے گرم ہو، آپ ویسے بھی حالت جنگ میں ہو رہے ہوتے ہیں، مختلف فیلڈز میں آپ کی لڑائیاں چل رہی ہوتی ہیں، جس کو آپ کولڈ وار کہتے ہیں۔ ایک پورا عرصہ ایک بڑا دنیا پہ ایسا گزرا ہے کہ جب بڑی مملکتیں ایک دوسرے کے خلاف کولڈ وار میں تھیں۔ کولڈ وار سے مراد یہ کہ حالت جنگ میں تو تھیں لیکن اس طرح سے میدان نہیں لگے ہوئے تھے جس میں آپ ایک دوسرے سے برسر پیکار ہوتے۔ اسی دوران میں پھر اپنے موقف کا پروپیگیٹ کر رہے تھے۔ یہ اتنی فلمیں بن رہی تھیں، یہ ہالی ووڈ میں اور ساری چیزیں، یہ جیمز بانڈ سیریز آپ لوگوں نے دیکھی ہوں گی، یہ M6 کی کارکردگی کیا ہے، ISI کیسے کام کر رہی ہے، یا CIA کیسے کام کر رہی ہے، یہ مختلف ایجنسیاں کیسے پروپیگیٹ کیسے کر رہی ہیں، کیسے اپنا نقطہ نظر آپ دوسرے ملکوں میں پہنچاتے ہیں۔ یہ جو بڑی لڑائی کمیونزم کی اور سماجدارانہ نظام کے اندر ہوئی، تو کتنی کتابیں، کتنا لٹریچر آیا کہ جو چیزوں کو پروپیگیٹ کرنے کے لیے استعمال ہوا۔ آج کل بھی یہ چیز ہو رہی ہے، لیکن ایک بڑا فرق واقع ہو گیا ہے، اور وہ فرق یہ واقع ہو گیا ہے کہ جو آپ کا اسپین آف اٹینشن ہے، آپ کی کسی بات پر رک کر سوچنے کا جو عمل ہے وہ بہت کم ہو کے رہ گئے۔ پہلے یہ تھا کہ آپ کتاب پڑھتے تھے، پروپیگنڈا ہوتا تھا تو کوئی ناول آپ کو پڑھایا جاتا تھا، کوئی آپ کو کتاب پڑھائی جاتی تھی، کوئی نظریاتی لٹریچر پڑھایا جاتا تھا، آپ کی ذہن سازی ہوتی تھی لوگوں کی، اور وہ ایک طویل عمل ہوتا تھا۔ اب انسان کا جو سوچنے کا یا کسی چیز کو کنسنٹریٹ کرنے کا پروسیس ہے، اس سوشل میڈیا نے بہت منیمائز کر دیا۔ اب کون فلسفہ پڑھے، کون اس پہ غور و فکر کرے، اتنے لمبے کام میں کوئی نہیں پڑتا۔ یہ کہا جاتا ہے، اب یہ آپ کو بہتر ملک صاحب بتائیں گے، کہ جو مخلوقات دنیا میں پائی جاتی ہیں اس میں سب سے کم جو اٹینشن پیریڈ ہے کسی چیز کا وہ اسٹار فش کا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ 8 سیکنڈ سے زیادہ کسی چیز پہ کنسنٹریٹ نہیں کر سکتی، فوراً آگے کی طرف چلتی ہے۔ لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ انسان کا جو اسپین آف اٹینشن ہے وہ 8 سیکنڈ سے بھی کم ہو گیا۔ آپ نے کھولا، ایک چیز دیکھی، آپ کو پسند نہیں آئی، 2-3 سیکنڈ آپ آگے چلے گئے، پھر آپ نے اٹینشن کسی چیز پہ اپنی توجہ کو مرتکز کرنا وہ اتنا کم ہو گیا ہے کہ آپ مسلسل تبدیل کرتے رہتے ہیں۔ جب مسلسل چیزیں نئی نئی آپ کے ذہن میں آ رہی ہوتی ہیں، مثلا آپ نے جوتا لینا ہے،
آپ نے اس کو کھولا، ایک چیز آئی، اب آپ کو جو الگوریتھم ہے موجودہ وہ اب آپ کو 50 لے آئے گا جوتوں کی دکان ہے جو آپ کو بیچ رہی ہیں، اور وہ بتاتا رہے گا نئے نئے ماڈل. اب آپ فیصلہ نہیں کر پا رہے ہوں گے، اور چند سیکنڈ کے اندر چونکہ نیا مواد آپ کے سامنے آ رہا ہے، نئی معلومات آپ کے سامنے آ رہی ہیں، تو آپ کو یہ فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ کون سا جوتا لیا جائے، کون سے کپڑے لیے جائیں. تو یہ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کی اثر پذیری کا آپ پر کیا ہو رہا ہے. لیکن چونکہ یہ ساری چیزیں پروپیگنڈے کے لیول پر جب ہم دیکھتے ہیں تو قومیں آپ ایک دوسرے کے خلاف، ملک ایک دوسرے کے خلاف، سوسائٹی کے اندر طبقات ایک دوسرے کے خلاف، پولیٹیکل پارٹیز ایک دوسرے کے خلاف، گروہ ایک دوسرے کے خلاف استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ اس طرح سے مسلسل ہیمبرنگ کر رہے ہوتے ہیں آپ کے دماغ پر کہ آپ کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ رک کر غور و فکر کر کے کسی جگہ پر پہنچ پائیں آپ. تو یہ سارا وہ پروسیس ہے جس کو آپ کو سمجھنا ہے، کیونکہ انسان بنیادی طور پر اسٹار فش نہیں ہے. اس کو اپنی زندگی کے بارے میں کچھ بڑے فیصلے کرنے ہوتے ہیں. بس اس نے شادی کرنی ہے فرض کیجیے، تو یہ ایک ایسا فیصلہ نہیں ہے کہ وہ جوتا خریدنا ہے جیسے بار بار تبدیل آ رہی ہے. بس آپ رشتہ بھی لینا ہے، رشتے کہ آپ اس کو کریں آپ تو بے شمار وہ لوگ آ جائیں گے وہ جو رشتے کروا رہے ہیں. لیکن اس میں آپ اسٹار فش نہیں بن سکتے کہ آپ اس ایک فیصلہ کرنا اور اس کو ساری زندگی نبھانا ہے. اس کے جو بھی اثرات ہوں گے اچھے یا برے وہ آپ کی ساری زندگی پر پڑیں گے. تو آپ کا اپنا جو اسپین آف اٹینشن ہے، آپ کا جو پیریڈ ہے آپ پر غور و فکر کرنے کا، وہ بطور انسان اس کو بڑھانا ہے. لیکن سوشل میڈیا نے اس پہ بڑے غیر معمولی اثرات ڈالے ہیں، آپ کو مسلسل ہیجان میں مبتلا کیا ہوا ہے. اور اس ہیجان میں مبتلا کرنے کی وجہ سے بہت ساری فورسز آپ کے علم میں نہیں ہوتا، میرے علم میں نہیں ہوتا، ہمیں کیسے استعمال کر رہی ہوتی ہیں، ہمارے دماغ پر کیسے گھس گئی ہوتی ہیں، کیسے ہمارے غور و فکر کے سارے عمل کو انہوں نے ایک طرح سے کیپچر کر لیا ہوتا ہے. تو اس پہ بہت زیادہ ویجیلنٹ رہنے کی ضرورت ہوتی ہے اپنے آپ کو. تو ہم آگے چلیں گے تو اس پر مزید بھی ہم بات کریں گے. اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ آپ نے نقطہ بیان کیا ہے کہ آج کل جب ہم سوشل میڈیا پر تو جو غور و فکر کا پورا نظام ہے اس نے پورا ہلا کے رکھ دیا ہے ساری چیزوں کو. اچھا ملک وقاص سعید صاحب، ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ اے آئی اور ڈیپ فیکس کا نام سنتے ہی نا لوگ گھبرا سے جاتے ہیں. مجھے تھوڑا سا آسان الفاظ میں یہ بتائیں کہ یہ ساری چیزیں کیا ہیں، اور یہ جو ساری چیزیں ہیں کہ پچھلے کچھ عرصے میں ہم دیکھتے ہیں کہ پروپیگنڈے کا پورا ٹول اس ٹول نے تبدیل کر دیا ہے، اور کیسے کیا تھوڑا سا بتائیں ہمیں. جب ہم اے آئی اور ڈیپ فیکس کا نام سنتے ہیں تو ایک بات میں جملہ کہوں گا، اس سے آپ کو یہ بڑے زبردست طریقے سے سمجھنے کو ملے گا کہ جو سچ ہے نا وہ بورنگ ہوتا ہے. سچ نوئنسڈ ہوتا ہے، کمپلیکس ہوتا ہے، اس کو ہضم کرنا مشکل ہوتا ہے. جس طرح خورشید صاحب نے بات کی کہ ہمارا اٹینشن سپین آلموسٹ 4 سیکنڈس پہ ہے، تو سچ کو کنزیوم کرنا اٹ از اے ویری بورنگ ایکٹیویٹی. جبکہ جو جھوٹ ہوتا ہے اٹ از سینسیشنل، ہائی ویلوسٹی ہوتا ہے، اور جو ہمارے الگوریدمز ہوتے ہیں وہ انگیجمنٹ بائس کے اوپر چلتے ہیں. جھوٹ بہت جلدی پھیلتا ہے، جھوٹ بہت جلدی پروپیگیٹ کرتا ہے، بہت جلدی ڈسیمینیٹ کرتا ہے، سوسائٹیز کو کرپٹ کرتا ہے. سچ کوئی نہیں سننا چاہتا، شاید ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہتے، ہماری ریالٹیز جو ہیں ان سے ہم بھاگنا چاہ رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو ڈیپ فیکس اور اے آئی آیا نومبر 2022 میں چیٹ جی پی ٹی آیا تھا، اور اس کے بعد اے آئی کا ایک بوم آیا. اور اس ٹائم پہ سچویشن یہ ہے کہ جتنے بھی یہ کارپوریٹ سیکٹر ہے، کارپوریٹ سیکٹر میں بات کرتا ہوں گوگل کی، ٹک ٹاک کی، انسٹاگرام کی، یہ جتنے بھی بڑے بڑے پلیٹ فارمز ہیں، یہ اس ٹائم مونیٹائز کر رہے ہیں ڈس انفارمیشن کو، یہ اس ٹائم مونیٹائز کر رہے ہیں جھوٹ کو. آپ جس طرح کی ریلز ان ریئلسٹک بنائیں گے وہ اتنی زیادہ ملینز میں اس کے ویوز ہوں گے، اتنا ہی وہ مونیٹائز کریں گے اس چیز کو، اتنا ہی وہ کریٹر اس جھوٹ سے کمائے گا، اور اتنا ہی وہ پلیٹ فارم اس سے بینیفٹ حاصل کرے گا. تو بیسیکلی یہ جو پے پر کلک ماڈل ہے، اس سے نکل کے ہمیں چاہیے کہ ہم پے پر کریڈیبلٹی ماڈل پہ جائیں، بٹ اس میں پیسہ نہیں ہے. تو بیسیکلی ہمارا اس ٹائم جتنا بھی یہ پلیٹ فارمز سوشل میڈیا کا اسٹرکچر کھڑا ہے، یہ اس ٹائم سینسیشنلزم پہ کھڑا ہے، اور سینسیشنلزم بہت مشکل سے ٹروتھ اور سچ کے ساتھ اویل کیا جا سکتا ہے. صحیح. تو یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بیوقوف بنانے کا پورا ایک نظام ہے. ایگزیکٹلی ایسے ہی اور ہے. بیوقوف بن کون رہا ہے؟ ہم لوگ بن رہے ہیں. ہم لوگ بن رہے ہیں، ہماری نئی نسل بن رہی ہے. اور بیوقوفی کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ جب آپ کو بتایا جائے کہ آپ کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے، آپ اس بات کو مذاق بنا لینا شروع کرتے ہیں. یہی تو بیوقوفی، یہ سب سے بڑی حماقت اور بیوقوفی ہے. اگر آپ نے کبھی آئینہ دیکھنا ہو تو آئینہ آپ کو بتایا گیا کہ آپ کیسے لگتے ہیں، اور اگر آپ نے یہ جاننا ہو کہ آپ کو بیوقوف کیسے بنایا جا رہا ہے، تو جب آپ کو حقیقت پر مبنی باتیں بتائی جاتی ہیں اس وقت آپ باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کتنے بڑے بیوقوف ہیں. تو اس لیے بہت سارا محتاط ہونے کی ضرورت ہے. خورشید صاحب مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان میں جو غلط معلومات ہیں اکثر یہ بڑے بحرانوں کا ایک سبب بن جاتی ہیں.
میں پاکستان کی ایک ایگزامپل آپ کے سامنے رکھوں گا. آج سے 1 سال پہلے پاکستان کے شمالی علاقہ جات کی، میں علاقے کا نام نہیں لیتا، ایک 19 سیکنڈ کی ویڈیو آئی تھی. اس 19 سیکنڈ کی ویڈیو نے یہ پرابلم کریٹ کیا کہ وہاں ٹورزم کا کا پورا شمالی علاقہ جات میں سسٹم خراب کر دیا. ہوٹل انڈسٹری کو بہت بڑا نقصان پہنچایا. ٹورزم کے بزنس سے ریلیٹڈ جو لوگ تھے ان کی زندگیاں تباہ و برباد کر دیں. آپ کو پتہ ہے کہ پورے 1 سال وہاں پھر ٹورزم کا وہ بزنس نہیں چل سکا. 19 سیکنڈ کی ویڈیو نے آپ سب لوگوں کو اس طریقے سے یرغمال بنایا کہ پاکستان کی معیشت کا کروڑوں روپوں کا نقصان کر دیا. تو خورشید صاحب یہ تھوڑا سا چاہوں گا کہ آپ یہ بتائیں کہ ہمارے ہاں احتجاج ہوتے ہیں ملک کو سیاسی طور پر عدم استحکام کرنے کے لیے، معاشی طور پر عدم استحکام کرنے کے لیے، تو یہ جو ساری ہیرا پھیری ہو رہی ہے آپ اسے کیسے بتائیں گے کہ ہماری نئی نسل یہ جان سکے اور سمجھ سکے کہ ہمیں ان ٹولز کا غلام نہیں بننا؟ یہ بڑی امپارٹنٹ بات ہے جو آپ سب کی اور میری سمجھنے کی ہے. ایک چیز چونکہ آپ میڈیا کے اسٹوڈنٹس زیادہ ہیں تو ایک چیز سمجھنے میں آپ کو آسانی ہوگی کہ دیکھیے ایک لفظ آیا ہے ڈکشنری میں پچھلے کوئی 5-7 سال پہلے 2016-17 میں آیا تھا جس کو کہتے ہیں پوسٹ ٹروتھ. پوسٹ ٹروتھ صحیح. یہ سے پہلے ڈکشنری میں نہیں ہوتا تھا. پوسٹ ٹروتھ کیا ہے؟ پوسٹ ٹروتھ یہ ہے کہ آپ کے پاس کچھ ڈیٹا ہے، کچھ معلومات ہیں اور وہ معلومات ٹھیک بھی ہو سکتی ہیں، غلط بھی ہو سکتی ہیں. آپ اس کو ایک ڈبے میں ڈالتے ہیں. وہ ڈبہ جس کو آپ میڈیا کہتے ہیں، ٹیلی ویژن بھی ہو سکتی ہے، آپ کی موبائل اسکرین بھی ہو سکتا ہے، وہ اس کے اندر ایک پروسیس سے گزرتا ہے اور اس کے بعد ایک چیز آپ کے سامنے رکھتا ہے جس کو آپ دیکھ کے کہتے ہیں یہ سچ ہے، ٹروتھ ہے. لیکن در حقیقت وہ فیبریکیٹڈ ہوتا ہے، وہ ٹروتھ نہیں ہوتا، وہ پوسٹ ٹروتھ ہوتا ہے. اور ایک چیز جس کو میڈیا میں آپ نے شاید پڑھا ہو اور پڑھیں گے بھی، اس کو کہتے ہیں ہائپر ریالٹی. ایک ایسی ریالٹی آپ کریٹ کرتے ہیں جو ریالٹی نہیں ہوتی، ہائپر ریالٹی اس کو اسی لیے کہتے ہیں. اور وہ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا وہ جو میں نے جیسے عرض کیا کہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے اس کو معاف کر کے استعمال کر کے آپ کو اس جگہ پہ لے جایا جا رہا ہے کہ جہاں آپ اس پوسٹ ٹروتھ کو بلیو کرتے ہیں اور اس کو جب بلیو کرتے ہیں اور اس پہ ریئیکٹ کرتے ہیں اور ریئیکٹ کرنے کے بعد جیسے ابھی سبوخ نے بتایا کہ وہ جو کچھ ہونا ہوتا ہے نتیجہ وہ نکل چکا ہوتا ہے. اب آپ کو ممکن ہے کہ 2 گھنٹے بعد پتہ چلے کہ جو آپ نے ریئیکٹ کیا تھا وہ اصل میں غلط معلومات کی بنیاد پہ کیا تھا اور لیکن اس کا جو نقصان ہونا ہوتا ہے وہ ہو چکا ہوتا ہے. تو اس لیے بڑی ضرورت ہے ایک علم جو ابھی بہت پاپولر ہو رہا ہے اور آپ نے اس پہ غور کیا ہوگا، وہ ہے ایموشنل انٹیلیجنس پر. کہ پہلے آپ کو بتایا کہ آئی کیو آپ کا ناپا جاتا تھا جس انسان کی شخصیت کے بارے میں بتایا جا سکتا تھا کہ وہ کتنی پوٹینشیل رکھتی ہے. اب آپ کا ای کیو امپارٹنٹ ہے کہ آپ کی ایموشنز جو ہیں وہ کس حد تک آپ کے کنٹرول میں ہیں. آپ کو معلوم ہے نا کہ ہمارے مذہب میں بھی یہ بات کہی گئی ہے کہ مثلا آپ حالت غصے میں ہوں تو آپ کو کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس وقت جو آپ فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں وہ فیصلہ آپ کے جذبات کے تابع ہوتا ہے. تو آپ کو ٹھنڈا ہو کے جب آپ غصے کی کیفیت سے نکلیں پھر آپ کو کوئی فیصلہ کرنا چاہیے. یہ جو آپ طلاقیں وغیرہ اس سوسائٹی میں روز دیکھتے ہیں وہ ہوتا کیا ہے؟ جو میں نے غصے میں دے دی، بعد میں مولویوں کے پیچھے آپ فتویٰ تلاش کرنے کے لیے پھر رہے ہوتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی. تو یہ جو ایموشنل انٹیلیجنس ہے امریکہ میں ایک ادارہ ہے 6 سیکنڈ وہ کام کرتا ہے اسی ایموشنل انٹیلیجنس پہ. تو ان کا کہنا ہے کہ کوئی فیصلہ کرنا ہے، کوئی اشتعال کی کیفیت ہے، غصے کی کیفیت ہے، تو 6 سیکنڈ کے لیے رک جائے. اس کے بعد آپ فیصلہ کریں گے تو آپ کا فیصلہ وہ نہیں ہوگا جو 6 سیکنڈ پہلے ہوگا. تو یہ جو ایک اس سے ساری کیفیت نے آپ کو جیسے بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو اپنی گرفت میں لے لیا ہے، تو اس سے آپ کی ملک کو، آپ کی قوم کو اتنا نقصان ہوتا ہے. اور وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ آپ کی جو اصل میں سادگی ہے، میری اور آپ کی سادگی ہے، ہمیں نہیں پتہ ہوتا چیزیں اس کو استعمال کیا جاتا ہے. جیسے آپ نے سنا ہوگا فلاں 5 لاکھ کا جلسہ ہو گیا، ٹھیک ہے. اچھا اب آپ میڈیا کے لوگ ہیں، آپ کو اس پہ ضرور غور کرنا چاہیے کہ 5 لاکھ کتنے لوگ ہوتے ہیں. پاکستان کی تاریخ میں شاید 1 یا 2 یا زیادہ سے 3 دفعہ 5 لاکھ لوگ جمع ہوئے ہوں گے کسی ایک جگہ. میں پورے آپ کو، میں بھی میڈیا کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں اور ہوں بھی اور کچھ سوسائٹی کا بھی. میں پورے دعوے سے کہتا ہوں 5 لاکھ بندہ اگر اسلام آباد میں آ جائے تو کوئی حکومت نہیں چل سکتی، ممکن ہی نہیں ہے 2 دن چل سکے. لیکن یہاں آپ کے سامنے بے شمار ملینز مارچ ہوتے ہیں. ہوتا کیا ہے، ملک کے باہر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی 20,000 15,000 بندے اکٹھے ہو کے لاکھوں کا اجتماع ہو گئے. اب وہ سارے سمجھ رہے ہیں کہ کل سب کچھ تبدیل ہونے والا ہے. اور اس کل کے تبدیل ہونے میں یعنی ایک دن میں آپ کا غور کریں تو اسٹاک ایکسچینج کہاں سے کہاں پہنچا ہوتا ہے. یعنی ایک آپ نے اتنی ہائپر ریالٹی کریٹ کر دی، ایک پوسٹ ٹروتھ جنریٹ کر دیا اور اس کے بعد آپ کا اسٹاک ایکسچینج اس سے گر گیا. ایک دن کے اندر آپ کے اربوں روپے آپ کو پتہ ہے کہ اس کے نظر ہو جاتے ہیں جب آپ اس طرح کا اسٹاک ایکسچینج نیچے گرتا ہے. اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے
کہ پتہ چلتا ہے کہ وہ کوئی 10,000 افراد تھے، 6,000 افراد تھے اور 2-4 پولیس کے 200-400 لوگوں نے اس کو ختم کر دیا، معاملہ اگلے دن اپنی جگہ پہ آ گیا. لیکن اس پروپیگنڈے نے ایک دن کے اندر آپ کو وہاں وہ لے گیا کہ آپ کا ملک اربوں روپے کے خسارے سے دچار ہو گیا. یہ انڈیویجول زندگی میں بھی ہوتا ہے. آپ نے ایک واقعے کے بارے میں پھیلا دیا، شیعہ سنی کتنے جھگڑے اس وجہ سے ہوتے ہیں، وہاں پہ اتنے شیعوں کو مار دیا گیا، وہاں پہ اتنے سنیوں کو مار دیا گیا. اب کوئی تحقیق نہیں، کوئی ریسرچ نہیں، کوئی، اس لیے کہ وہ وقت ہی آپ کو نہیں دیا جا رہا جس کے اندر آپ کو ریسرچ کر سکیں، کوئی تحقیق کر سکیں، کوئی سوچ سکیں، بلکہ آپ کو وہ استعمال کیا جا رہا ہے. اور آپ اس سے پہلے کہ آپ کو پتہ چلے کہ کچھ ایسا واقعہ نہیں ہوا یا واقعہ اصل میں کچھ اور تھا جو آپ کو بتایا گیا. تو یہ جو اکثر آپ نے دیکھا کہ اس ملک میں مذہبی انتشار ہوتا ہے، یہ بعد میں پتہ چلا ہے کہ اکثر 90% ایشوز میں وہ ایشوز مذہبی نہیں ہوتے بنیادی طور پر. وہ کسی کی زمین ہتھیانے کا کوشش ہوتی ہے لیکن کوئی تحقیق نہیں ہوتی، لوگوں کے مذہبی جذبات کو مشتعل کیا جاتا ہے اور اس کے چند منٹ کے اندر وہ چیز پھیلا کر پورے ملک میں فساد پیدا کر کے وہ مقصد حاصل کر لیا جاتا ہے جس کے بارے میں بھی کہا گیا کہ آپ کرنا چاہتے ہیں. اب آپ غور و فکر کرتے رہے، بعد میں آپ کو پتہ چلا کہ وہ کچھ نہیں تھا جو کچھ آپ کر رہے تھے، اس کی کوئی حقیقت نہیں تھی. تو یہ جو اپنے اندر ایک چیز ٹھہراؤ پیدا کرنا، ہمارا دین بھی ہمیں یہ کہتا ہے کہ کسی کوئی خبر آپ کے پاس آئے تو اس کو آپ پہلے اس کے تحقیق کر لیں، اور کسی ایسے آدمی کی خبر پر تو کبھی بھروسہ نہ کریں کہ جو اچھے اخلاق کا حامل نہیں ہے اور اچھی اس کی شہرت یہ ہے کہ وہ خبریں پھیلاتا ہے. میں کئی دفعہ لوگوں سے کہتا ہوں، مختلف پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ان کے آج کل سوشل میڈیا پہ ونگز ہیں اور وہ جو یہ جو ولاگرز وغیرہ کام کر رہے ہوتے ہیں، آپ ذرا ان کے پچھلے 1 سال کے سارے ولاگز نکال کے دکھائیں. سال پہلے انہوں نے بتایا ہوگا کہ 3 دن کے اندر اس ملک میں بڑا انقلاب آنے والا ہے، اور اس کے نیچے لاکھوں لوگ اس کو قبول کر رہے ہوتے ہیں کہ 3 دن کے اندر بڑا انقلاب آنے والا ہے. آج 1 سال بعد آپ ذرا اس ولاگ جو اس وقت دیا گیا تھا اس کو آپ نکال کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ جھوٹ تھا جو آپ کو بتایا گیا تھا، مجھے بتایا گیا تھا. تھوڑی دیر، یعنی یہ آپ کی یہ جو کیپیسٹی ہے، یہ جو آپ کے اندر کیپیبلٹی ہے کہ چیزوں کو ریویو کر کے دیکھنے کی، کرٹیکل تھنکنگ، کہ جو معلومات جس پر میں انحصار کر رہا ہوں وہ کتنی درست ہیں، اس کو جب تک آپ ڈیولپ نہیں کریں گے تو یہ آپ یرغمال بنے رہیں گے. ان معلومات کی، ان فیک معلومات کی جن کا بھی ذکر ہو رہا ہے اور جو پھیلائی جاتی ہیں، اور میں نے ریسرچ کیا، اس کے مقاصد ہوتے ہیں. آپ کو معیشت کو گرانا ہوتا ہے، آپ کو کسی انڈر پریشر لانا ہوتا ہے. کئی دفعہ یہ مثلا بیسک ہیومن رائٹس کا ایشو ہے، مثلا اس کو اتنا پروپگیٹ کر کے پاکستان کے خاص طور پہ آپ کو پوری دنیا کے پریشر میں لے آیا جاتا ہے. اور ایشوز کو لے لیں، شیعہ سنی ہیں، مائنارٹیز ایشو ہیں کہ پاکستان میں سکینت خرابیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن اس کو اتنا وہ ایگزیجریٹ کر دیا جاتا ہے تھرو پروپیگنڈا، تھرو میڈیا ٹولز، کہ پتہ چلتا ہے کہ اس ملک میں تو ہر جگہ اب کوئی بندہ محفوظ نہیں ہے اور اس کو مارا جا رہا ہے. لیکن آپ کو خود دیکھنا ہوتا ہے اپنی آبزرویشن کی بنیاد پر، اور یہ ان انٹینشن کو بھی سمجھنا ہوتا ہے جس کے تحت یہ سارا کام کیا جا رہا ہے. آپ کے سامنے کیا نہیں ہے کہ عراق میں ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کی خبر کو پھیلا کر ایک پورے ملک کو برباد کر دیا گیا، اور بعد میں نیویارک ٹائمز جیسا اخبار اس کو بھی اعتراف کرنا پڑا کہ کوئی جھوٹی خبر تھی جو پھیلائی گئی. تو کتنا بڑا نقصان ہو جاتا ہے، پوری قومیں برباد ہو جاتی ہیں فیک نیوز کی بنیاد پر اور غلط بنیاد پر. اس لیے جب تک یہ فیکلٹی ہم ڈیولپ نہیں کریں گے اپنی، اور اس ہیجان کی کیفیت سے نہیں نکلیں گے جس میں ہمیں سیکنڈز کے اندر فیصلے کرنے ہوتے ہیں اور سیکنڈز کے اندر ہم تبدیل کرتے ہیں، یہ اس طرح کی چیزوں کے ہم اسیر رہیں گے، ان کے گرفتار رہیں گے. ہمیں کوئی بھی خبر دے، جیسے میں نے کہا ہمارا دین بھی کہتا ہے کہ پہلے اس کی تحقیق کرنی ہے، تو ہمیں وقت لینا چاہیے کہ جب تک پوری طرح سے کوئی چیز ہم تک واضح نہ ہو جائے، یقینی ذرائع سے ہم تک نہ پہنچے، اس وقت تک ہم کوئی رد عمل. صحیح، بہت شکریہ خورشید صاحب، یہ بہت ہی اہم ہے. اور یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو بعض عالمی ادارے ہیں اور عالمی نشریاتی ادارے بھی، جیسے مختلف بڑے ممالک کی ٹی وی چینلز ہیں، تو ہمیں یہ علم ہونا چاہیے کہ BBC برطانیہ کے لیے پروپیگنڈے کا ادارہ ہے، CNN امریکہ کے لیے پروپیگنڈے کا ادارہ ہے. تو یہ جو ادارے ہیں لازمی نہیں کہ ان پر کوئی خبر چلے تو ہم اس پر 100% یقین کر لیں. تو ان ملکوں کے اپنے مقاصد ہوتے ہیں، اور میڈیا کے ذریعے وہ ایک جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں آپ کے دماغوں میں، تاکہ ان کا پروپیگنڈا آپ کے دماغوں میں آئے اور آپ ان پاکستان میں رہتے ہوئے زیادہ حامی برطانیہ کے ہوں، پاکستان میں رہتے ہوئے آپ زیادہ حامی عرب ممالک کے ہوں، پاکستان میں رہتے ہوئے آپ زیادہ حامی امریکہ کے بن جائیں. پروپیگنڈا اس طریقے سے لانچ کیا جاتا ہے. تو یہ بہت زیادہ غور کرنے کی بات ہے کہ آخر وہ ملک کیوں چاہتے ہیں کہ اردو میں اپنی نشریات کرنا چاہ رہے ہیں.
وہ اس لیے نہیں کرنا چاہ رہے کہ وہ آزادی صحافت کا علم اٹھا کر کھڑے ہوئے ہیں، وہ اس لیے کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو کیسے اپنے حق میں موٹیویٹ کر سکیں، پھر آپ کی حکومتوں کو بلیک میل کر کے اپنی مرضی کے جو مقاصد ہیں ان کو حل کر سکیں۔ تو یہ میں تھوڑا سا ملک صاحب آپ سے چاہوں گا کہ آپ ذرا بتائیں کہ جب ہمارے سامنے اے آئی ویڈیو آتی ہے، کوئی وائس آتی ہے، کوئی تھوڑا سا مجھے بتائیں کہ کن غلطیوں کی وجہ سے میں اسے حقیقت سمجھ بیٹھتا ہوں، اور تھوڑا سا ٹیکنیکلی مجھے یہ بھی بتائیں کہ بغیر سافٹ ویئر کے، اب ان بچوں کے پاس سافٹ ویئر تو نہیں ہے نا، تو بغیر سافٹ ویئر کے ہم کیسے پہچان سکتے ہیں کہ یہ جو ویڈیو ہے یا یہ جو اے آئی کریٹڈ جنریٹڈ وائس ہے، یہ کیسے ہم اس کو پہچان سکتے ہیں؟ جی پہلا جو آپ کا سوال ہے نا کہ کن غلطیوں کی وجہ سے ہم بیسیکلی اس کنٹینٹ سے ٹارگیٹڈ ہو جاتے ہیں، تو بیسیکلی اس میں سب سے بنیادی بات جو سمجھنے کی ہے نا کہ ہمیں جھوٹ بولا جا رہا ہے ہمارے ہی کنٹینٹ کی بیسس کے اوپر، ہمارے ہی سائیکوگرافک پروفائل کی بیسس کے اوپر۔ ہم جو سوشل میڈیا کے اوپر ایکٹیویٹی کرتے ہیں، لائکس کرتے ہیں، فالوز کرتے ہیں، پوسٹس کرتے ہیں، اس کی بیسس پہ ہماری سائیکوگرافک پروفائل بنائی جاتی ہے کہ اچھا یہ جو پرسن ہے اس کو ایجوکیشن کے ساتھ پرابلم ہے، یہ جو پرسن ہے اس کو کرپشن کے ساتھ پرابلم ہے۔ اگر امریکہ کے 2016 کے الیکشنز دیکھیں، یہ جو پرسن ہے اس کو میکسیکنز سے پرابلم ہے، یہ جو پرسن ہے اس کو بلیک کمیونٹی کے کرائمز سے پرابلم ہے، یہ جو پرسن ہے اس کو امیگرنٹ کی جو جابز لے لیتے ہیں امریکنز کی، اس سے پرابلم ہے۔ تو بیسیکلی یہ آج کل کے دور میں دو چیزوں کا امتزاج ہے، نیورو مارکیٹنگ کے ہمارا جو ایک لاجک اینڈ ریزننگ کا جو ہمارا ایک دماغ کا کام ہے نا، پری فرنٹل کورٹیکس جو ہمارا لاجک اینڈ ریزننگ کا کام کرتا ہے، اس کو بائی پاس کر کے ہمارے مائنڈ میں ایک بادام جتنا حصہ ہوتا ہے، امیگڈالا جس کو کہتے ہیں، جو ہمارے پورے باڈی کے ہمارے ایک انسان کے ایموشنز کو ڈیل کرتا ہے۔ تو بیسیکلی اس امیگڈالا کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے بگ ڈیٹا کو یوز کر کے۔ تو جب ہم ایموشنز کے اندر بہہ جاتے ہیں، جب ہم ایموشنز کے اندر فیصلے کرتے ہیں، جس طرح خورشید صاحب بتا رہے تھے کہ ہمارا اٹینشن سپین اتنا ہے کہ ہم ایک سچویشن کی کمپلیکسٹی کے اندر، ایک اشتعال کے اندر، ایموشنز کے اندر فیصلے کر جاتے ہیں، تو وہ پھر ہمیں اس کے لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں۔ تو ایک تو یہ غلطی ہوتی ہے کہ ہم ایموشنز کے اندر ڈیسیجن میکنگ کرتے ہیں، اور ہمارے سب کانشیس کو یہ بیسیکلی ٹارگٹ کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اب جو دوسری چیز ہے کہ اس کو ہم ٹیکنیکل ٹولز یا سافٹ ویئر کے بغیر کیسے ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ دیکھیں یہ جو سافٹ ویئر ہیں یہ اسٹیٹس کے پاس ہوتے ہیں، گورنمنٹس کے پاس ہوتے ہیں، انسٹیٹیوشنس کے پاس ہوتے ہیں، ایک عام شخص کے پاس ایسے کوئی سافٹ ویئر نہیں ہوتے۔ اور دوسرا یہ کہ یہ جو ڈیپ فیک کنٹینٹ ہے وہ دن بدن اتنا میچور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس میں دو چیزوں کا میں کہوں گا، پہلی چیز ہے کہ اس کے اندر بایولوجیکل مسٹیکس کو دیکھیں۔ بایولوجیکل مسٹیکس میں یوں کہوں گا کہ اس کی ابھی آپ اے آئی جنریٹڈ کنٹینٹ دیکھتے ہیں تو تھوڑا سا انسان کے فنگرز کے درمیان آپ کو تھوڑا سا نظر آ رہا ہوتا ہے کہ پکسلز بلینڈ ہو رہے ہوتے ہیں، اس کے ہیئر لائن صحیح نظر نہیں آ رہی ہوتی، اس کے بال جو ہوتے ہیں وہ اس طرف آپ کو فیل ہوتا ہے، اس کے آئی بالز اس کی آپ نوٹ کرتے ہیں تو آپ کو فیل ہوتا ہے۔ بٹ یہ بھی چیز ایسا ایسا پیچ اپ ہو جائے گی، ہو چکی ہے۔ دوسری چیز ہے کہ کنٹیکسچول انالیسس، میں اس کو کنٹیکسچول انالیسس کہوں گا کہ آپ خود سوچیں کہ اگر خورشید صاحب ہیں، ٹھیک ہے، یا وقاص صاحب ہیں، کوئی بھی پرسن ہے، کیا یہ پرسن ایسی کوئی بات کر سکتا ہے؟ کیا اس کی ہسٹری، اس کی پروفائل، اس کا کیریکٹر، اس کا منصب، کیا اس چیز کے اوپر اس کو لے کے جا سکتا ہے؟ یا کوئی چیز ممکن ہے کیا؟ کوئی چیز ممکن ہے کہ ایسا سبوک صاحب کوئی ایسی بات کر سکتے ہیں؟ سو جب آپ یہ کنٹیکسچول انالیسس اس بندے کی پروفائل کے حساب سے دیکھیں گے نا تو آپ کا ایک گارڈ اپ ہو جائے گا، آپ کہیں گے اچھا آئی نیڈ ٹو انویسٹیگیٹ دس۔ تو بیسیکلی یہ چیزیں ہیں کہ جیسے ہم یہ دونوں چیزیں کر سکتے ہیں۔ اچھا یہ وقاص صاحب بڑی اہم بات آپ نے بتائی ہے کہ آپ ان ساری چیزوں کو دیکھ کر ہی جان سکتے ہیں، لیکن مثال کے طور پر یہ ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، ان کو پالیٹکس سے ایک خاص قسم کی جو دلچسپی ہونی چاہیے وہ اس طرح کی نہیں ہے۔ ابھی پرسوں میں آپ کو بتاؤں بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ نواز شریف صاحب کی ایک ویڈیو آئی جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنا ٹک ٹاک کا اکاؤنٹ بنا لیا ہے، پلیز آپ سب اس کو سبسکرائب کریں۔ تو یہاں سے پتہ چل سکتا ہے یار میاں صاحب یہ والی بات کیسے کر سکتے ہیں۔ ان کو تو میرا خیال ہے ویسے بھی سوشل میڈیا جو پلیٹ فارم ہیں ان کو دیکھتے تو ہوں گے لیکن بہت کم ان کا استعمال کرتے ہوں گے۔ تو مجھے تو سمجھ آ گئی کہ یہ اے آئی جنریٹڈ ہے، لیکن بہت سے لوگ ہیں اور بڑے اہم عہدوں پر ہیں، وہ اسے ڈسکس کر رہے تھے، کل وہ بیٹھے ہوئے اس کو ڈسکس کر رہے تھے، یار میاں صاحب نے اپنا اکاؤنٹ ٹک ٹاک پہ بنا لیا۔ تو سیم یہ جو سچویشن ہے کہ جو فرسٹ ٹائم دیکھ رہا ہے اور وہ بالکل میاں صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ بالوں والا کوئی سین نہیں ہے ان کا، بالکل لگ رہا ہے کہ 100% میاں صاحب ہیں، آواز ان کی ہے، تو اسے ہم کیسے پکڑ سکتے ہیں؟ اس کے نا کچھ ٹولز ہیں ہمارے پاس جس کو ہم فورینسک ٹولز کہتے ہیں، لیکن عام پرسن جو ہے نا، آپ میڈیا سائنسز کے جو آڈینس ہے ہماری یا ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ تو اس چیز کو چلیں سیکھ کے کر سکتے ہیں،
ٹھیک ہے, بٹ اس کی بڑی کمپلیکسٹیز اور نوئنسز اس کے ہوتے ہیں کہ جس کے اندر جا کے آپ اس کو پکڑتے ہیں. گوگل نے ایک ٹول نکالا ہے اپنا, ایک سنتھ آئی ڈی کے نام سے, انہوں نے سنتھ آئی ڈی کے نام سے ٹول ہے کہ وہ گوگل کا جو جنریٹڈ کنٹینٹ ہوتا ہے گوگل ویو سے یا گوگل نینو بنانا سے, اس میں وہ ایک فنگر پرنٹ ایڈ کر دیتے ہیں کہ آپ اس ٹول میں جا کے آپ وہ امیج ویڈیو یا امیج اپلوڈ کریں گے, اٹ ول ٹیل یو کہ یہ فیک ہے, ایون دو کہ آپ اس کو کراپ کر لیں, فلٹرز لگا لیں, جو مرضی کر لیں, پھر بھی وہ ڈیٹیکٹ ہو جائے گا. بٹ کیا سارے اے آئی ٹولز یہ فنگر پرنٹنگ کرتے ہیں؟ تو یہاں پہ سمجھ یہ آئے گی کہ ہم جتنی مرضی پریکاشنز لے لیں, ٹولز کبھی بھی ہمیں 100% اسسٹ نہیں کریں گے. تو اس سینس آئی ڈی صرف گوگل کریٹڈ, لیکن کیا جتنے بھی انسنسرڈ اے آئیز ہیں کیا وہ یہ کام کبھی کریں گے؟ ویسے ٹویٹر پہ جو گروک ہے تو وہاں پر جب اپنی کوئی ویڈیو وغیرہ ڈالتے ہیں تو وہ بتا دیتا ہے کہ ہاں یہ فلانا ٹول استعمال کر کے آپ نے, کیونکہ یہ وہ ادارے ہیں, گروک ہو گیا, گوگل ہو گیا, کہ جو پبلکلی اکاؤنٹیبل ٹھہرائے جا سکتے ہیں. لیکن ایک ایسا پرسن, ایک ایسا پروپیگنڈا گروپ, ایک ایسا پروپیگنڈا اسٹیٹ جو کہ اپنے ٹولز ایسے ڈیولپ کر دے, وہ تو کسی کو اکاؤنٹیبل نہیں ہوگی, تو وہ تو فنگر پرنٹنگ کبھی بھی نہیں کریں گے. تو ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے جو خورشید صاحب نے بھی بات کی تھی, تحقیق کی, انویسٹیگیشن کی, ان جاکم فاسق بنبأ فتبینوا, کہ آپ کوئی چیز ایسی نظر آتی ہے کہ آپ کی انسٹنکٹ کہتی ہے کہ دس مائٹ ناٹ بی ٹرو, یو جسٹ نیڈ ٹو ہولڈ بیک اینڈ انویسٹیگیٹ. یعنی آپ کا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ آپ کے سامنے جو بھی چیز آئے آپ تھوڑی دیر کے لیے رک جائیں. آپ نے 6 سیکنڈ کا کہا, میں سمجھتا ہوں کہ اپنی کریڈیبلٹی کے لیے اگر آپ آدھا گھنٹہ بھی رک جاتے ہیں تو آدھے گھنٹے تک آپ کو پتہ چل جائے گا. آپ سرچ کر سکتے ہیں, کوئی کانٹینٹ آپ کے سامنے آیا ہے, کیا یہ درست ہے یا نہیں ہے. تو بہت سی ٹول ایسے ہیں کہ جو آپ کو یہ مواد دے دیتے ہیں کہ ہاں یہ تصویر کہاں سے آئی ہے, یہ ویڈیو کہاں سے آئی ہے, یہ کانٹینٹ کہاں سے آیا ہے. تو بجائے اس کے کہ آپ کسی کی غلط چیز کو شیئر کریں, تو آپ کے اوپر لازم بھی ہے اور یہ واجب بھی ہے کہ آپ کسی بھی ایسے مواد کو شیئر نہ کریں جس کے بارے میں 100% آپ کو معلوم نہ ہو کہ یہ درست ہے یا نہیں ہے. تو اس لیے میں اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ایک بات عرض کروں کہ صبر بہت ضروری ہے, فوراً ریئیکشن کبھی نہ دیں. میں کالم لکھتا ہوں, میں آپ سے عرض کروں کہ کالم چونکہ روزمرہ کی ضرورت ہوتی ہے, آپ آج کل کی خبر پہ لکھتے ہیں, آپ کو فوری فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ یہ خبر ایک آئی ہے اور اس پہ کوئی ریئیکشن آپ نے دینا ہے, کوئی بات آپ نے کہنی ہے. مجھے کئی دفعہ سچ پوچھیے کہ شرمندگی کا احساس ہوا کہ میں نے ایک خبر آئی, اس کا جو پہلا ورژن آیا اس کو بنیاد بنا کے کالم لکھ دیا, اور اگلے دن پتہ چلا کہ دراصل وہ خبر ایسی نہیں تھی. میں نے ایک ایسی خبر پر اعتبار کیا کہ جس کے اندر ابھی تحقیق کی ضرورت تھی. یہ آپ خبر اکثر دیکھ رہے ہوتے ہیں جو فلاں جگہ قتل ہو گیا اس وجہ سے ہو گیا, فلاں جگہ یہ ہو گیا اس وجہ سے ہو گیا, وجہ کچھ اور ہوتی ہے, بعد میں معلومات سامنے آتی ہیں. تو تھوڑا صبر اپنے اندر, ہجان کی کیفیت سے نکلنا یہ بڑا ضروری ہے. یہ زندگی کے بارے میں آپ روزمرہ اپنی زندگی کے بارے میں کوئی فیصلہ کریں, قومی زندگی کے بارے میں کوئی فیصلہ کریں, تو ہجان کی کیفیت میں کبھی نہ کریں. اس میں سر میں ایک واقعہ ایڈ کروں گا کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے میڈیا کی زینت وہ خبر نہیں بنی کیونکہ اس کو سپریس کر دیا گیا, بیکاز ہماری سوسائٹی اس چیز کے لیے ریڈی نہیں ہے. ایک کیس آتا ہے کہ ماں باپ نے اپنی 17 سالہ بچی کا قتل کر دیا. اب وہ انویسٹیگیشن ہوتی ہے, پتہ چلتا ہے کہ ماں باپ اپنی ایک 17 سالہ بچی کا قتل کیوں کر سکتے ہیں. اور یہ کوئی بیکورڈ ایریا نہیں ہے, یہ ایک لاہور جیسے ایک ہمارے ڈیولپڈ سٹی جس کو پنجاب کے اندر بھی بڑا فیس کرنا پڑتا ہے کہ یہ صرف لاہور کو ہی رائٹس ملتے ہیں, ہمیں کچھ نہیں, ڈیولپمنٹ نہیں ہے, سب کچھ نہیں ہے. تو انویسٹیگیشن ہوئی تو پتہ چلتا ہے کہ اس بچی کا ایک ڈیپ فیک امیج اس کی اکیڈمی کے ایک لڑکے نے بنا کے سرکولیٹ کیا, بیکاز ہی یوز ٹو پرپوز ہر اینڈ شی واز ڈینائنگ ہم کانسٹنٹلی. تو بیسیکلی وہ ریونج میں آ کے اس لڑکے نے یہ ایکٹیویٹی کی. اس امیج کا جب انالیسس کیا گیا تو اس کے باٹم رائٹ کارنر پہ اس انسینسرڈ اے آئی کا واٹر مارک تک لگا ہوا تھا. تو اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ جو سر بات کر رہے ہیں رکنے کی, انویسٹیگیٹ کرنے کی, تو ہمارے پیرنٹس, ہماری سوسائٹی میں عدم برداشت کا جو مسئلہ ہے کہ ہمیں یہ نہیں آئیڈیا کہ اگر ایک اے آئی نے واٹر مارک بھی لگایا ہوا ہے تو یہ امیج غلط ہو سکتی ہے, یا میری جو بچی ہے یا میری ماں بہن بیٹی بیوی ہے اس کا یہ کیریکٹر ایسا نہیں ہو سکتا. بلکہ ابھی جو آسٹریلیا میں واقعہ ہوا, آپ کے علم میں وہ نوید اکرم شاید اس لڑکے کا نام تھا, اس کے بارے میں تو بات پورا ایک نوید اکرم نام کے کو لڑکا بھی وہاں رہتا تھا جو لاہور بیس تھا. تو انڈین میڈیا نے ایک پورا فوراً اس پہ ایک پروپگیٹ کرنا شروع کیا تھا. ہم نے یہاں سے بات شروع کی تھی اور بعد میں اس کو شرمندگی اٹھانا پڑی کہ یہ وہ آدمی نہیں ہے, اصل میں آپ نے محض اس کو غلط طور پہ استعمال کیا. تو اس شرمندگی سے بچنے کے لیے بھی بڑا ضروری ہے کہ تھوڑا اپنے اندر ٹھہراؤ پیدا کیا جائے, کوئی رائے قائم کرنے سے پہلے شواہد کو جمع کیا جائے اور پھر اس کا انالیسس کیا جائے. یہ وقت ٹائم کنزیوم ہوتا ہے, لیکن اس کے بعد جو رائے آپ قائم کرتے ہیں وہ دیر پا ہوتی ہے. وہ پوری زندگی کے لیے آپ کا ایک مزاج بھی بنتا ہے, اس سے شخصیت بنتی ہے کہ چیزوں کو سطحی معلومات کی بنیاد پہ نہیں دیکھنا, ہمیشہ اس کے اندر ڈوب کر اتر کر اس کو جاننا ہے.
اس لیے کہ سطحی فیصلے جو ہیں آپ سطحی معلومات کی بنیاد پہ کرتے ہیں تو وہ زندگی بھر پھر آپ کو تکلیف وہ پرابلم پیدا کرتے ہیں. اور خورشید صاحب کیونکہ اس کے پیچھے ریاستیں انوالو ہوتی ہیں. یہ سڈنی والے واقعے میں اسرائیل اور انڈیا کا جو ایک میڈیا کا رول اور ان کی ریاستوں کا رول کھل کر ہمارے سامنے آیا ہے. اور پاکستان میں آپ دیکھ لیں کہ پنجاب گروپ آف کالج کا واقعہ آپ سب کو پتہ ہوگا کیونکہ نوجوان بہت ہی زیادہ متحرک ہو چکے تھے اور پتہ چلا وہ ساری ویڈیو کا معاملہ ہی فیک تھا. اور آپ کو پتہ ہے کہ 3 کالجز کے اندر بچوں نے ہڑتال کی, ٹیچرز کے ساتھ ہاتھا پائی کی, تشدد ہوا, بڑے پرابلم کریٹ ہوئے, لیکن ہم سب جو تھے اس میں انوالو ہو گئے تھے اور ہم نے ایک غلط چیز کو بنیاد بنا کر لڑائی جھگڑا تصادم, سڑکیں بلاک کرنا, احتجاج کرنا, یہ سب کچھ کیا. تو یہ ضرور جانیں کہ اس کے پیچھے بہت سی طاقتیں انوالو ہوتی ہیں, بہت سے پلیئر ہوتے ہیں اور آپ کے دماغوں کے ساتھ کھیلا جاتا ہے کیونکہ وہ سب سمجھتے ہیں کہ آپ بیوقوف ہیں. آپ بیوقوف نہیں ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں, لیکن آپ کو مزید ہوشیار رہنا بہت زیادہ ضروری ہے. اور ارریورسیبل نقصان ہو جاتا ہے جی, وہ واپس نہیں ہوتا, انسانی جان چلی جاتی ہے اس میں. ہاں. اور دوسرا ایک اور بات بھی آپ یاد رکھیں کہ 2022 میں ایک بہت بڑا واقعہ پیش آیا تھا. وہ واقعہ کیا تھا کہ یورپی یونین کا جو ڈس انفو لیب ہے اس نے 750 ایسی ویب سائٹس اور سوشل میڈیا اکاؤنٹ کا پتہ لگایا تھا کہ جو انڈیا میں بیٹھ کر پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہیں. ان میں شیعہ سنی فساد پیدا کرنے کے لیے ہمارے ملک میں مواد کریٹ کیا جا رہا تھا. ہمارے ملک کی سیاسی جماعتوں کا نام لے کر اور مذہبی جماعتوں کے نام لے کر اکاؤنٹس بنائے گئے تھے جن میں ایسا مواد تھا کہ جس میں لڑانے کی, جھگڑا کرنے کی, تصادم کرنے کی اور احتجاج کرنے کی چیزیں تھیں. اور چھوٹے چھوٹے واقعات جو تھے ان کو اتنا زیادہ بڑا کر کے اور ڈیپ فیک ٹول استعمال کر کے پکچرز بنائی گئی تھیں کہ لوگوں نے ان کو ٹھیک سمجھا اور پورے پاکستان میں ایک نفرت کی جو فضا ہے وہ ہموار ہو گئی. تو یہ جو ساری چیزیں کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ آپ کو الارم کرنا ہے, سینسٹیو بنانا ہے, حساس بنانا ہے کہ کل کہیں آپ کوئی ایسا کام کر کے, جیسا ابھی ملک صاحب نے بتایا کہ لاہور کا جو واقعہ ہے کہ ایسے کئی واقعات ہمارے سامنے ہو جاتے ہیں کہ ایسی پکچر ہمارے سامنے آتی ہیں, ہمارے پیرنٹس ہمارے خلاف ہو جاتے ہیں, انہیں سمجھ نہیں آتی کہ کیا ہو چکا ہے ہمارے ساتھ. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. خورشید صاحب ایک بڑا آخری سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا, پھر میں اسٹوڈنٹس کی طرف آؤں گا. یہ بتائیے گا کہ یہ جو نیریٹو بلڈنگ ہوتی ہے, یہ جو بیانیہ بنانا ہوتا ہے, یہ اصل میں کیا ہے, اور تھوڑا سا بتائیں کہ جو طاقتور بیانیہ یہ کن بنیادوں پر بنتے ہیں. بیانیہ 2 اجزاء پر مشتمل ہوتا ہے. ایک تو ہے اس کی کنٹینٹ, یعنی وہ بنیادی بات کیا ہے جو آپ کہنا چاہتے ہیں. دوسرا ہے کہ آپ وہ ٹولز کیا استعمال کرتے ہیں جس پہ اس کو بلڈ کر رہے ہوتے ہیں. صحیح. مثلا آپ ایک مذہبی بیانیہ فرض کریں, آپ یہ کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ اس کائنات کو بنانے والا ہے اور وہی اس کا خالق ہے اور ہم اس کی اتباع کریں اور اس کی تابعداری کریں اور اس کے سامنے ہم نے جواب دیا ہونا ہے. یہ ایک مذہبی بیانیہ ہے. میں غلط اور صحیح کی بحث میں نہیں پڑھ رہا, میں ایک مذہبی بیانیہ کہہ رہا ہوں. اب یہ بیانیہ آپ نے بنا دیا, اس کو اب آپ تک پہنچانا ہے. اب آپ تک پہنچانا ہے تو ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ کس ذہنی سطح کے لوگ ہیں, ان کا سماجی پس منظر کیا ہے, یہ سوچنے کے زاویہ کیا ہے. یہ جو میسج ہے کہ خدا ایک ہے, اس نے کائنات بنائی ہے, میں نے اس ذہن تک پہنچانا ہے, تو وہ کیا عوامل ہیں جن کو سامنے رکھ کر میں یہ بات کروں گا تو یہ زیادہ قابل قبول ہو جائے گی ان کے لیے. وہ کیا ان کی کمزوریاں ہیں, وہ ان کی کیا قوت ہے, کیا ان کی خاصیت ہے کہ جس کے تھرو میں اپروچ کروں گا تو چیزیں جو ہیں وہ میری یہ جو بنیادی نیریٹو میں نے بلڈ کیا ہے یہ ان کا زیادہ آسانی سے پہنچ جائے گا. تو نیریٹو کنٹینٹ اور اس کی کمیونیکیشن کے ٹولز پر مبنی ہوتا ہے, یعنی دونوں مل کے اصل میں نیریٹو بلڈنگ کرتے ہیں کہ آپ نے ایک نقطہ نظر اختیار کیا اور پھر اس کو آپ کے ذہنوں تک پہنچانے کے لیے ہم نے اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا. مثلا کوئی چیز میں یہاں چاہتا ہوں کہ مذہب کی بنیاد پر سوسائٹی کے اندر انتشار پیدا ہو جائے, ٹھیک ہے, تو مجھے پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلمان بہت محبت کرتے ہیں, یہ میں آپ کی نفسیات کو میں نے جان لیا. اب اگر میں اس کو استعمال کر لوں کہ میں یہ بات کچھ لوگوں کے بارے میں پھیلا دوں کہ وہ معاذ اللہ گستاخی کے مرتکب ہوئے, یا میں کسی گروہ کے بارے میں کسی فرد کے بارے میں پھیلا دوں, لوگ صحابہ کے بارے میں مثلا سینسیٹیو ہیں, لوگ اہل بیت کے بارے میں مثلا سینسیٹیو ہیں, تو میں نے مطالعہ کیا سوسائٹی کا, اس کے جذبات کو میں نے سمجھا. اب میں نے اس کے توسط سے اس کے اندر اس نریشن کو میں نے بلڈ کیا. اچھا, اب یہ کام میں ایک سیکولر سوسائٹی میں نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے. کسی سیکولر سوسائٹی میں کوئی عقیدت وابستہ نہیں ہے لوگوں کے ساتھ, کوئی خدا کو کوئی اہمیت آپ دینے کے لیے تیار نہیں, کوئی پیغمبر کو اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں, کوئی صحابہ کسی کو اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں. وہاں میں جب نیریٹو بلڈنگ کروں گا تو میں یہ ٹولز استعمال نہیں کروں گا, اس لیے کہ وہاں مجھے پتہ ہے کہ انہوں نے کوئی نتیجہ نہیں دینا,
یہ جو عوام جن لوگوں کی نفسیات ہے وہ اس پہ رسپانس نہیں کرے گی. تو یہ بڑا امپارٹنٹ ہے کہ جب آپ نیریٹو بلڈنگ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ کیا ایشوز ہیں. بس ملک کا ایک بڑا مسئلہ ہے تو آپ اس کو اٹھا لیتے ہیں اور پھر ایک اوور سمپلیفائی کر کے اس کا ایک جواب دے دیتے ہیں. بس آخری بات کہ پاکستان میں لوگ اسلام سے محبت کرتے ہیں تو آپ کو ایک بڑا ایک نیریٹو ملے گا کہ اس ملک میں اگر اسلام نافذ ہو جائے تو سب مسائل حل ہو جائیں گے. اب یہ نیریٹو سیل کرنا آسان ہے اس معاشرے میں جو مذہب کو سمجھ رہا ہے کہ ہر طرح کے مسائل کا اس کے پاس حل ہے. اچھا اب یہ ظاہر ہے ایک پورا مذہب کے پاس یقیناً حل ہے لیکن وہ حل ہی کیسے دیتا ہے, سوسائٹی کی حالت کیسے, اس کے ساتھ کیا تعلق ہے. اللہ کے پیغمبروں نے جب یہ سارا کیا تو کیا دن رات میں کر دیا تھا یا اس کے لیے 23 سال لگائے, 900 سال لگائے, کتنا عرصہ لگایا, کیسے ہوتا ہے یہ سارا کچھ؟ یہ سب درمیان میں غائب ہو جاتا ہے. میں کہتا ہوں اسلام, چونکہ مجھے پتہ آپ سب اسلام سے محبت کرتے ہیں, میں کہتا ہوں اگر اس ملک میں اسلام نافذ ہو جائے تو سب مسئلے حل ہو جائیں. تو یہ اتنا آسان ہے ایکسپلائٹ کرنا اس کو, اس نیریٹو کو بیچنا, سیل کرنا اور اس کو اوور سمپلیفائی کر کے. یا میں کہتا ہوں کہ اس ملک میں اصل مسئلہ کرپشن ہے اور میں کہتا ہوں کہ مجھے اگر آپ اقتدار دے دیں میں 3 مہینے کے اندر اور اگر 500 بندوں کو مار دیا جائے تو, ہاں, اور اس ملک میں اصل ذمہ دار 500 بندے ہیں, وہ مار دیے جائیں تو سب ٹھیک ہو جائے گا. جب اس ملک کا 12 بندے صرف تبدیل کر دیں, وزیر اعظم, صدر, 4 وزیر اعلیٰ, 4 آئی جی اور 4 گورنر, سب ملک ٹھیک ہو جائے گا. یہ اتنا, اور پھر یہ آدمی کو بڑا لگتا ہے کہ یار یہ تو اتنا آسان حل ہے تو کیوں نہیں ہو رہا, لہٰذا اس کو آپ بائی کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ پورا ایک پروسیس ہے جس میں آپ ایک نیریٹو بلڈ کر رہے ہوتے ہیں اور پھر اس کو سیل کر رہے ہوتے ہیں. اور سیل کیسے کر رہے ہوتے ہیں؟ وہ جو آپ کے ویک پوائنٹس ہوتے ہیں, آپ کی نفسیات کے اندر جو وہ کمزوریاں ہیں یا جس میں سے آپ چیزوں کو محسوس کر رہے ہوتے ہیں پرابلمیٹک ہیں, وہاں سے پھر آپ کو مخاطب کیا جاتا ہے. اور یہ صرف اس میں نہیں کیا جاتا بلکہ رات کو ڈیل سٹارٹ ہو جاتی ہے فوڈ پانڈا کی اور آپ کہتے ہیں کہ ایک میں 2 خرید لیں تو آپ کو دوسرا نہیں چاہیے. وہ آپ کو ایکسپلائٹ کر رہے ہوتے ہیں. موبائل فون جو ہیں اس میں ایسی چیزیں کریٹ کر رہی ہوتی ہیں کہ آپ کہتے ہیں نہیں مجھے یہ والی سم لینی ہے کیونکہ ساری رات بات کرنی ہے, اور ساری رات آپ کی نیند خراب کر دی جاتی ہے اور صبح کلاس میں ٹیچر بھی اونگ رہے ہوتے ہیں, اسٹوڈنٹس بھی سو رہے ہوتے ہیں اور یہ چیزیں کریٹ کر دی جاتی ہیں. اچھا میں تھوڑا سا آپ کی طرف آؤں گا, آپ کے ذہن میں کوئی سوال آ رہا ہے کسی کے؟ میں میڈیا کی اسٹوڈنٹ ہوں, سیمیسٹر 3 آلموسٹ اینڈ ہونے کو ہے. سر یہ جو آپ نے ایک بات کی کہ جو ہمارا جو ٹائم اسپین ہے یہ جیلی فش سے بھی کم ہو رہا ہے, یہ میں اکثر اوقات سوچتی رہتی تھی بیٹھ کر, کیونکہ مجھے مطالعہ کرنے کا شوق تھا. تو آج کل میں نے یہ میری پرسنل لائف میں بھی اس چیز کا کچھ اثر ہو رہا تھا, تو میں سوچ رہی تھی اس چیز پر. آج میں بہت خوش ہوں کہ اس پہ کسی نے بات کی. اصل میں نے 2 چیزوں پہ بات کرنی. پہلا تو میرا ایک اس پہ, دوسرا میرا اس پہ ہے کہ یہ جو ہم لوگ بے وقوف بن رہے ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ یہ چیز نہیں ہے, ہم کریڈیبلٹی نہیں دیکھتے اگلے کی, ہم سوچتے نہیں ہیں, ہم اگلے کو جانتے بھی لیکن ہم نہیں سوچتے, ہم نے بس ویڈیو دیکھی, ہم نے شیئر کرنا ہے کیونکہ سنسیشن پھیلے گی. ہم بے وقوف, ہم نے بہت ایک ہمبل ورڈ یوز کی ہے, ہم بے وقوف نہیں, ہم فسادی ہو چکے ہیں. جب ہم جانتے ہیں کہ سچ کیا ہے, میں اس پہ بھی ایک 2 سوال کرنا چاہتی ہوں اور اب میں پہلے سوال پر آتی ہوں. سر جب ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے جو سوچنے کا جو طریقہ ہے وہ کم ہو گیا, ہم زیادہ تر اٹینشن نہیں دے پاتے, ہم کیا ایسا کریں کہ پریکٹس ہماری واپس آ جائے. میں نے بکس ریڈ کرنے کی دوبارہ سے میری بکس ریڈ کرنے کی عادت چلی گئی تھی. میں کہا یار عائشہ بک ریڈ کرتی ہوں ابھی جب گرمیوں کی چھٹیاں ہوئیں, کہ شاید میرے اندر صبر واپس آ جائے کہ میں نے ایک چیز پہ دھیان دینا ہے اور کھاتے وقت میں نے اپنا موبائل یا ٹی وی نہیں دیکھنا. صحیح. ایسے کرنے تھوڑا بہت اٹ ورکڈ, لیکن اگین کیونکہ میری انوائرمنٹ ہی وہ نہیں بن پا رہی, سو آئی ایم لوکنگ آؤٹ فار اے وے. اور آپ نے اس پہ بات کی تو آئی جسٹ ہوپ کہ آپ کے پاس کوئی اس کا سلوشن ہو. بہت شکریہ عائشہ, تھینک یو. ایک یہ, اور بس سر ایک اور سوال ہے دوسرا. سوری سر, آئی ہوپ آئی ایم ناٹ ٹیکنگ دیٹ مچ آف ٹائم. سر دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ یہ جو فساد ہے کہ جو ہم بے وقوف ہیں, آپ نے کہا کہ باہر کوئی سچ کو دیکھنا نہیں چاہتا, تو ہم بے وقوف تو نہیں ہیں, ہم جان کر یہ چیز کر رہے ہیں. تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ ہم لوگ اتنے فرسٹریٹڈ ہو چکے ہوئے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ چیز خراب ہے لیکن ہم نے اگلے کی زندگی تباہ کرنی ہے, جان کر بھی کہ اگلا
ऐसा काम नहीं कर सकता सिर्फ अपने कॉम्प्लेक्सिटीज़ के उसमें आकर, या हम ऐसा क्या करके करते हैं क्योंकि बाय मार्केट है जो सच देखना चाहती है, ये शऊर है, लेकिन हम नहीं करना चाह रहे, इसके पीछे क्या वजह है? बहुत शुक्रिया आपका। ये बहुत पर्टिनेंट और बहुत सही आपने निशानदेही की, और इस पे हम सबको गौर करने की ज़रूरत है कि इस कैफियत से हम निकलें कैसे। पहली चीज़ जो किसी भी चीज़ से निकलने की है वो तो रियलाइजेशन है, यानी ये बात समझ लेना ये चीज़ें जो कुछ हो रही हैं ये ठीक नहीं हो रही, ये हमारे जहन पे, हमारे नफ्सियात पे इसके बुरे असरात पड़ रहे हैं। तो पहला स्टेप तो हमेशा ये होता है कि आप रियलाइज़ करें। दूसरा ये है कि आप मुतबादल ढूंढें। ये जो आपने मुतबादल एक ढूंढा, एक बहुत अच्छा मुतबादल है ये, यानी किताब पढ़ना। एक दूसरी चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो है एक अच्छे लोगों की सोबत। वो लोग जिस मजलिस में आप बैठे हैं, जो आपके हल्का या बाब है, जो दोस्तियाँ हैं, वो क्या मौज़ूआत हैं जिस पे बात करते हैं, कंटेंट क्या है। नहीं, आप अपने जहन के लिए वो स्पेस तलाश करें सोसाइटी के अंदर। मुझे अंदाज़ा है कि वो कम हो रही है, लेकिन हमें वो तलाश करनी चाहिए जिसमें हम ये सारी चीज़ें करें। देखिए, ये जो कैफियत है ना इस वक्त हिजान की, ये सारी फैली हुई है दुनिया में, आपके माशरे में भी, बाकी दुनिया में भी। आपने देखा होगा कि ये योगा कि कितने दौर चल रहे हैं, ये योगा शुरू हो गया, ये मेडिटेशन सेंटर्स बन रहे हैं, ये सब क्या है? ये लोग पीरों फ़कीरों के पास जा रहे हैं, ये सब क्या चीज़ें हैं? ये असल में उनकी वही एग्जाइटी है, वही इंतशार फ़िक्र है, वही फसाद है जो ज़हन के अंदर पैदा हो गया है कि उनके लिए बड़ा मुश्किल हो गया है कि वो कोई मुतबादिल रास्ते तलाश कर रहे होते हैं। तो एक मुतबादिल रास्ता जो है वो मुताला है। आपने सही किताब से रजू करना चाहिए। किताब असल में ज़ाहिर है ई बुक वगैरह भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन ये जो प्रिंटेड बुक है ना, ये असल में कल्चर है, ये एक मिजाज बनाता है। तो उस किताब की तरफ जाएं तो उससे आपका एक मिजाज बनेगा। उसके सफ़े उलटना, उसको खोल के देखना, उसको अपने सामने रखना, ये सारी चीज़ें एक कल्चर क्रिएट कर रही होती हैं। और फिर जैसे मैंने कहा कि अच्छे लोगों की सोबत अख्तियार करना, उनके पास बैठना, तो ये वो रेमेडीज़ हैं जो आप अख्तियार कर सकते हैं। और इसका सादा फार्मूला ये है कि फ़ितरत से जितना करीब होंगे आप, उतना ज़्यादा आप अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएंगे। खाने पीने में सादगी, पहनने में सादगी, अपने रवैयों में सादगी, और अपने इस तरह के पॉजिटिव चीज़ों को, यानी लाइब्रेरी में चले जाएं, किताब के साथ रिश्ता कर लें, कोई अच्छे लोग तलाश करें, होते हैं सोसाइटी में जिनसे आप दोस्ती करें, उनके हल्का अहबाब में हो। घर में आप कोशिश करें कि कंटेंट जब गुफ्तगू हो तो अच्छी चीज़ों पे हो। तो इस तरह से आपको एक मुतबादल मिलना शुरू हो जाएगा। स्पेस कम है, मुझे अंदाज़ा है, लेकिन हमें स्पेस तलाश करनी पड़ेगी, और वो नेचर से जितने करीब होते चले जाएंगे आपके लिए इतना आसान। आप स्पोर्ट्स की तरफ जा सकते हैं, आप स्पोर्ट्स है जी, लोगों से मिलें, बातचीत करें, लेक्चर सुनें, तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जिनके ज़रिए आप अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। और कंसंट्रेशन का जो पीरियड है ना, उसको बढ़ाइए, गौर व फिक्र। ये अपने आप को कुछ वक्त दें, अकेले में बैठ के सोचा करें चीज़ों को, ये ख्याल क्यों है, ये बातें क्यों हैं। इससे भी आपको एक बड़ी आसूदगी मिलेगी इससे। सही। अच्छा, मैं मलिक सईद साहब आपकी तरफ आऊँगा। थोड़ा सा मुझे बताइए वक़ास साहब कि ये जो एल्गोरिदम की एक साइंस है पूरी, और हम उसके अंदर देखते हैं कि राय रखना तो हर बंदे का हक़ है। वो मजहबी राय भी रखेगा, वो सियासी राय भी रखेगा, लाजमी इस माहौल के अंदर रहेगा, कोई ना कोई अपनी राय बनाएगा। लेकिन ये जो साइंस है, ये राय को शिद्दत में कैसे कन्वर्ट करती है, और हम अपने नौजवानों को कैसे बता सकते हैं कि ये जो साइंस है ये पूरी की पूरी आपको एक शिद्दत पसंद इंसान बना रही है। ठीक है, आपका ये बड़ा ज़बरदस्त सवाल है, और इसमें आपके उस सेकंड क्वेश्चन का भी इसमें आंसर इंशाल्लाह हो जाएगा। सबसे पहली चीज़ है कि हमने ये अंडरस्टैंड करनी है कि वी आर स्लेव्स ऑफ एल्गोरिदम। ठीक है, और एल्गोरिदम क्या चाहता है? एल्गोरिदम चाहता है कि मोनेटाइज की जाए इंफॉर्मेशन को, नहीं डिसइंफॉर्मेशन को। क्यों? क्योंकि एक झूठ, एक लाए, एक फैब्रिकेटेड इंफॉर्मेशन, एक फॉल्स न्यूज़ अगर 10 टाइम्स मोर कमेंट्स, इंगेजमेंट, लाइक्स जनरेट करती है रेदर दैन पीस ट्रीटी, एक सच, तो एल्गोरिदम उस झूठ को प्रोपगेट करेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सेंसेशनलिज्म है, उसके अंदर हाई वेलोसिटी है, लोग उसको जानना चाह रहे हैं, लोगों का एंगर उसमें चैनलाइज हो रहा है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कि अगर कोई बंदा सच की तलाश में है, ही इज़ और शी इज़ इन बैड लक। उसको एल्गोरिदम की तरफ से कभी भी सच नहीं मिलेगा। उसको कुरेदना पड़ेगा उस सच को, उसको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, उसको उस सारे नॉइज़ में से उन चंद लोगों को फाइंड आउट करना पड़ेगा जो कि बिल्कुल माइनॉरिटी के अंदर हैं, जो कि उसको चीज़ कर रहे हैं। और एल्गोरिदम हमारे उस डोपामीन को कॉन्स्टेंटली फीड कर रहा है। ठीक है, आप जब भी सोशल मीडिया ओपन करते हैं तो
हमारे ही इंटरेस्ट, हमारे लाइक्स, हमारे बिहेवियर्स की बेसिस के ऊपर हमें कंटेंट हमें दिखाया जा रहा होता है, बताया जा रहा होता है, एंड वी आर जस्ट एंडलेसली स्क्रॉलिंग थ्रू दैट कंटेंट. तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कि हम इस चीज़ को रियलाइज़ करें. और दूसरे नंबर पे ये जो हमारा कंटेंट है, जिस तरह अभी सर भी बात कर रहे थे कि एल्गोरिदम आपको शायद आपसे भी ज़्यादा अच्छे तरीके से समझता है. उसको पता है कि आपका ट्रिगर पॉइंट्स क्या हैं, आपके इमोशनल ट्रिगर्स क्या हैं. वो उसी तरह के कंटेंट को आपकी तरफ ला के फेंकेगा. वो कभी भी सच वाला कंटेंट आपकी तरफ लेके नहीं आएगा. यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको कहते हैं कन्फर्मेशन बायस. अगर 10 लोग सच बात कर रहे हैं लेकिन वो बात कॉन्ट्राडिक्ट करती है मेरे बिलीफ सिस्टम से, लेकिन एक बंदा अगर वो झूठ बोल रहा है लेकिन वो मेरे उस बिलीफ सिस्टम के साथ वो सिंक है, आई विल ट्रस्ट दैट पर्सन. मैं उस 10 लोगों को इग्नोर कर दूंगा. तो बेसिकली यहाँ पे हमें अपने बिहेवियर्स को चेंज करने की ज़रूरत है. जब एल्गोरिदम को समझ लगेगी कि नहीं, आप उसकी तरफ से जो फेड कंटेंट है उसको कंज्यूम नहीं कर रहे, तो एल्गोरिदम आपको आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ लेकर चला जाएगा जिस तरफ आपका इंटरेस्ट है. तो बेसिकली एल्गोरिदम हमें टेम कर रहा है, बट वी नीड टू टेम द एल्गोरिदम. तब जाके हम इस चीज़ को ओवरकम कर सकते हैं. सही, बहुत शुक्रिया आपका. कोई और क्वेश्चन करना चाहेगा? बरकातू. हम में से जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हैं, अगर हम अपना ही जायज़ा ले लें, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक, हम लोग कॉन्स्टेंटली कंटेंट को जिस तरह से ने कहा हम कंज्यूम कर रहे हैं. तो ये डिजिटल डिटॉक्स हम लोगों को करना चाहिए, और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है इसके बारे में भी थोड़ा सा हमें बताएं, और हमारे कुछ स्टेप्स या कुछ ऐसी टिप्स दें जो कि हम लोग इन एक्चुअल उसको प्रैक्टिस कर सकें. जज़ाकल्लाह. बहुत शुक्रिया जी मलक वकास साहब. डिजिटल डिटॉक्स, आप लोग कभी ऐसा हुआ, आप लोगों के साथ हुआ होगा कि आप लोग कभी सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हो और आपको थोड़ी देर के बाद आपको आइडिया हो कि मैं पिछले आधे घंटे से क्या कर रहा हूँ या क्या कर रही हूँ. ठीक है, लाइक हम उस मोमेंट के अंदर इतने इमर्स हो जाते हैं कि हमें वी लूज़ द ट्रैक ऑफ टाइम. तो ये बेसिकली टॉक्सिफिकेशन की निशानी है कि हम डिजिटली टॉक्सिक हो गए हैं. तो इसकी डिटॉक्सिफिकेशन हमें चाहिए, डिजिटल डिटॉक्स हमें करना होता है. अब उसमें जिस तरह सर ने यहाँ पे मिस के सवाल के जवाब में बहुत सारे आइडियाज़ दिए कि आप लोग कुछ ऑफलाइन एक्टिविटीज़ को फाइंड आउट करें, कुछ अल्टरनेटिव एक्टिविटीज़ को फाइंड आउट करें. सोशल मीडिया का इस्तेमाल आप बिल्कुल ज़ीरो नहीं कर सकते. ठीक है, आजकल के दौर की ये नीड है, लेकिन हम उसको कंस्ट्रक्टिव और प्रोडक्टिव ज़रूर कर सकते हैं. आप सारे स्टूडेंट्स हैं, मीडिया साइंसेस के स्टूडेंट्स हैं. अगर आप लोग यहाँ पे जिस तरह आपके ज़ेबिस्ट में मुख्तलिफ क्लब्स चलते हैं, आप लोग अपने क्लब्स की एक्टिविटीज़ इस तरह की करना शुरू कर दें, इस तरह के जिस तरह टॉक्स हैं इस तरह के खुद टॉक्स करना शुरू कर दें, तो जब आप अल्टरनेटिव चीज़ों को लेके आएंगे सोशल मीडिया के ऊपर, तो ऑटोमेटिकली आपको कंटेंट कंज्यूम करने का टाइम ही कम मिलेगा. ठीक है, और एक और चीज़ इसमें ये होती है कि वैलिडेशन का कॉन्सेप्ट, इसको पॉजिटिव वे में हमने लेना है कि वैलिडेशन, जब आप सोशल मीडिया पे कंटेंट क्रिएट करेंगे और आपको लाइक्स फॉलोअर्स आएंगे अच्छे कंटेंट की बेसिस पर, तो ये ऑटोमेटिकली आपको मोटिवेट करेंगे. तो ये जो कुछ स्टेप्स हैं, ये स्टेप्स लेके हम अपनी एक्टिविटी को कम से कम प्रोडक्टिव बना सकते हैं. इसमें मैं एक चीज़ इजाफा करूं कि देखिए, जैसे हम कहते हैं ना कि सोशल मीडिया, और ये मैं कहना ये चाहता हूं कि ये एक नशा है. यही अभी ये भी इसका सबूत है कि सवाल का एक वक्फा आपको मिला और उसके बाद आप फिर मोबाइल में चले गए. तो नशा जो है, इसका जवाब ये है कि अपने अंदर कोई और नशा पैदा करें. और इल्म भी एक नशा है. अगर आपको ये नशा आ जाए कि इल्म सीखना है, तो आप महसूस करेंगे कि इसके अंदर भी बड़ा प्लेयर है. वो एक बहुत मशहूर की किताब है विल ड्यूरां की, प्लेयर ऑफ फ़िलासफ़ी. कि फ़िलासफ़ी, वैसे हम कहते हैं कि फ़लसफ़ा बड़ा खुश्क सी चीज़ है, कौन देखे और कौन पढ़े, लेकिन अगर आपको इसका ज़ौक़ पैदा हो जाए आपके अंदर, तो आप ये महसूस करेंगे कि उसके अंदर भी एक नशा है. यानी कैसे चीज़ें खुलती चली जाती हैं, क्रिटिकल थिंकिंग के तहत आप चीज़ों को देखते चले जाते हैं. तो इल्म का अपने अंदर एक तलब पैदा करें, तो आप ये महसूस करेंगे. फिर संजीदा कंटेंट, फिर गौर व फिक्र, इसमें आपको मज़ा आने लगेगा. इसमें आप थोड़े डूबते चले जाएंगे. वो प्लेयर ऑफ फ़िलासफ़ी, प्लेयर ऑफ नॉलेज आप महसूस करने लगेंगे. जो इल्हामी अदब पढ़िए, दीगर अदब पढ़ें, तो फ़लसफ़ा पढ़ें, तो आपको ये लगेगा, सोशल साइंसेस पढ़ें, तो आपको लगेगा कि इंसानी इल्म कहाँ पहुँचा, उसके अंदर कितनी वसअत है. तो एक जवाबी चीज़ को आप पैदा कर रहे हैं. यानी इसकी ये जो एक नशा है सोशल मीडिया का या मोबाइल का, इससे निकल के आप इल्म के नशे में चले जाएंगे, तो आपको महसूस होगा कि आपने कोई एक मुतबादिल दरियाफ़्त कर लिया. उससे आपकी शख्सियत भी बेहतर होगी, आपके सोचने समझने का अमल भी बेहतर होगा, और आपके इल्म में भी इजाफा होगा. सर, बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच.